اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام انسان شناسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انسان شناسی کے پروگراموں میں ہم نے انسان شناسی کی اہمیت اس پر روشنی ڈالی، پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ معروضات پیش کیں، اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کی غرض و غایت کیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کیوں خلق کیا گیا۔ قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ ذاریات کی آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق نہیں کی مگر یہ کہ ہماری بندگی کریں، یعنی بندگی کے لیے ان کو خلق کیا ہے۔ جن اور انسان کو فقط بندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہی ہے۔ سورہ ملک کی آیت ہے جس میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے موت اور حیات کو خلق کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کون انجام دیتا ہے۔ تو تخلیق کا مقصد انسان کی سورہ ذاریات کی آیت میں فرمایا بندگی ہے، اور سورہ ملک میں فرمایا کہ موت و حیات کو جو ہم نے تخلیق کیے ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہیں آزمائیں، آزمائش ہے، تاکہ تم میں دیکھیں یہ کہ کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو تکامل دے، اس کو کمال کی منزلوں تک پہنچا دے، اس کو ایوارڈ دے، اس کو پاداش دے، اس کو ثواب دے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو ہی پہنچتی ہیں۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بھی خلقت کی غرض و غایت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی نہ کرے تو نعوذ باللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے جاہ و جلال میں کسی قسم کی کمی آ جاتی ہے، اور اگر عبادت کریں تو اللہ کے جاہ و جلال میں، اس کے جبروت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ پروردگار واجب الوجود ہے من جمیع الجہات، اور وہ بے نیاز ہے۔ اس کے فعل میں تو کمال پایا جاتا ہے کہ جو اپنے بندوں کے ساتھ یہ خیر و خوبی کر رہا ہے، اس کو عدم سے وجود دیا اور وجود دے کر اس کو تمام صلاحیتیں دیں، اور پھر کہا کہ یہ تمہیں ہم نے اچھائی اور برائی دونوں کا الہام کر دیا ہے۔
اور اے انسان تو صاحب اختیار ہے، اپنے اختیار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر تاکہ تو کمال پیدا کر لے۔ تو لہٰذا اس کا فائدہ خود انسان کی ذات کو ہے، نہ یہ کہ فاعل فعل کہ جو خود خدا کی ذات ہے، یعنی فاعل فعل کو فائدہ نہیں ہے، البتہ خود فعل میں تو کمال ہے ہی اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو عزیزان گرامی، غرض جو ہے خلقت کی وہ ہے اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ اور جب ہم بندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں چند عبادات آتی ہیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ جو ہیں یہ اللہ کی بندگی میں شمار ہوتی ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری بندگی اسی میں خلاصہ نہیں ہوتی، بلکہ بندگی کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جائے، تسلیم ہو جائے۔ اسلام کا مطلب یہ اسلام ہوا تسلیم۔ تو بندگی کا مطلب ہے کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر جگہ جو جو کام کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ تو عبادت اور بندگی کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے علل الشرائع اور شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو خلق نہیں کیا مگر اس کے لیے کہ وہ اس کو پہچانے، اور جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو پھر اس کے غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام نے تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ اس میں کیا چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے تو پھر اس کی بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، اور جب اس کی بندگی کریں گے تو پھر غیر کی بندگی سے نجات پا جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ تخلیق کا مقصد جو معصوم کی نگاہ میں ہے۔ حقیقت بندگی کیا ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام سے مختلف روایتیں ہیں۔ یہ جو میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہ مولا کائنات علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، العبودیت خمسۃ اشیاء، عبودیت جو ہے وہ 5 چیزوں میں۔ پہلی کہ ہے خلاء البطن، یعنی پہلی چیز جو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ میں خلا رکھے، یعنی پیٹ بھر کے نہ کھائے، یعنی کچھ کم کر کے، یعنی خالی پیٹ جس کو کہا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی غذا تو کھانی پڑے گی کہ جس سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھے۔ خلاء البطن فرماتے ہیں خلاء البطن و قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی قراءت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، و قیام اللیل اور نماز پڑھنا، اور خصوصاً جو رات کی نمازیں، و تضرع عند الصبح، اور صبح کے وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا، تضرع کرنا، والبقاء من خشیت اللہ، اور اللہ کے خوف سے گریہ کرنا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے یہ 5 چیزیں بتائی ہیں کہ انسان کو یہ 5 چیزیں کرنی چاہیے، تو یہ حقیقت بندگی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے عبادت اور بندگی کی حقیقت میں، فرماتے ہیں اولو عبادت اللہ تعالی معرفتہ و اصل معرفت اللہ توحیدہ، اور یہ وہی مطلب ہے، صرف الفاظوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے پہلے والا نہج البلاغہ کا،
اس میں بھی اول دین معرفت ہو کہ دین کا اول جو ہے وہ اس کی معرفت ہے، خداوند عالم کی معرفت جو ہے وہ دین کی ابتدائی چیز ہے، اور جس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہی نہ ہو تو اس کا مطلب اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے اول الدین معرفت ہو، دین کی پہلی منزل، پہلی سیڑھی، پہلا پایا وہ کیا ہے؟ خداوند عالم کی معرفت ہے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ وَكَمَالُ التصدیق بِهِ توحیدہ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةُ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد ادہ۔ تو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ دین کی پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہے، اور کمال معرفت کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ تو لہٰذا توحید اور اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اور اس کی صفات اور جو اسماء و صفات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ صفات میں بھی وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صفات علیحدہ ہوں اور ذات علیحدہ ہو، اس میں دوئیت نہیں ہے بلکہ صفات عین ذات ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی چیز جو ہے دین کی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہے، اور جو معرفت ہے وہ ہے اس کی توحید کو ماننا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا من قام بالشرائط العبودیہ اہل للعتق، کہ جو بھی بندگی کی شرائط کو پورا کرتا ہے تو وہ آزادی کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں آ جاتا ہے حقیقت میں وہی آزاد ہے۔ جو اللہ کی اطاعت و بندگی میں نہیں آتا وہ آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات کا غلام ہو، اپنی خواہشات کا اسیر ہو سکتا ہے وہ کسی طاغوت کے سامنے جھکتا ہو سکتا ہے کہ وہ عزت کے لیے، شہرت کے لیے، مفادات کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا علامہ اقبال نے بھی اس کو بڑے اچھے پیرائے میں فرمایا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو جو اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے اسی کو اپنا خالق و مالک و رازق سمجھتا ہے، پھر وہ غیر کی بندگی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر ہزار جگہ سے جھکنے سے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے معبود حقیقی میرا پروردگار ہے، اور وہی میرا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی جو ہے ہر نعمت اسی سے ملتی ہے، اور میں اسی کی بندگی میں ہوں۔ تو عزیزان گرامی، انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اسلام نے جو کہا ہے کہ جو بندگی ہے وہ صرف اللہ کی کرنی ہے، تو حقیقت عبادت کیا ہے؟ تعظیم اور اطاعت خدا اور اس کے غیر سے چشم پوشی کرنا۔ جب اللہ کے لیے انسان جھکتا ہے تو پھر اس کے غیر کے لیے نہیں جھکنا۔ اور بزرگ ترین جو فضیلت ہے نفس انسانی کی وہ کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے مقام کو پہچانے، اس کی ذات کا قرب حاصل کرے۔ تو عبادت جو ہے
وہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ انجام پائے تو انسان جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ عبادت دو طرح سے ہے، ایک عبادت جو ہے وہ قہری ہے، بدون اختیار ہے، اور ایک عبادت وہ ہے کہ جو اختیار کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب بشوق یا بزور اللہ ہی کے لیے سربے سجود ہیں، یعنی کائنات میں جو بھی چیز ہے یا وہ اختیار سے اللہ کا سجدہ کر رہی ہے یا وہ بالجبر کر رہی ہے، یعنی جو مختار مخلوق ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، ان میں سے جو اختیار کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، اور باقی جو مخلوق ہے جیسے حجر ہیں، پتھر اور زمین ہے، درخت ہیں، چاند سورج ستارے، باقی ساری مخلوق جو ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اختیار سے نہیں بلکہ ان کو اللہ نے اسی طرح سے تخلیق کیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے مطیع ہیں۔ تو لہٰذا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے جس میں ارشاد ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ کہہ رہی ہے کہ یہ انسان کی فطرت سلیم ہے کہ جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا وہ پروردگار ہے جو تمام نعمتوں کا بخشنے والا ہے، تو پھر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت نہ کروں اور ان بتوں کہ جن سے کچھ کام نہیں ہو سکتا تو ان کی کو پوجا کروں، نہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی، چونکہ خالق کی پرستش ہونی چاہیے، نہ اس مخلوق کی جو بے ارزش ہے۔ تو لہٰذا فطرنی کہا گیا ہے کہ میری فطرت، اور فطرہ کا معنی یعنی پیدا کرنا۔ تو عزیزان گرامی، عبادت جو ہے وہ تین قسم کی عبادت ہے۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے عبادت کی جاتی ہے، دوسری عبادت وہ ہے جو ثواب اور اجر کی نیت سے عبادت کی جاتی ہے، اور تیسری عبادت وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دوستی اور اس سے محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ تینوں قسم کی عبادتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے تو وہ عبادت قبول نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت قبول نہیں، یہ بھی بات نہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی انسان کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ وہ جس چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور جس چیز سے نقصان سمجھتا ہے اس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو جب یہ آیات جو کہتی ہیں کہ عبادت کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، نعمتیں دے گا، اور اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جو تیسری قسم کی عبادت ہے وہ اس سے بھی افضل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ان العباد ثلاثۃ، عبادت کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ قوم عبد اللہ عز وجل خوفا فتلک عبادت العبید،
کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ قوم یا گروہ ایسے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی خوفاً فتلک عبادت العبید، وہ خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ عبادت جو ہے یہ غلاموں والی عبادت ہے، بردگان والی عبادت ہے۔ وقوم عبد اللہ تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت الاجراء۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ عبادت جو ہے یہ اجیروں والی، اجرت لینے والے جو لوگ ہیں، مزدوروں والی یہ عبادت ہے۔ وقوم عبد اللہ عز وجل حبا لہ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فتلک عبادت الاحرار، تو یہ جو عبادت ہے یہ آزاد انسانوں کی عبادت ہے، کیونکہ نہ ان کو لالچ ہے اور نہ وہ خوف ہے، بلکہ اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کی محبت ہے ان کے دلوں میں، تو اس کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ وَهِيَ افضل العبادہ، اور یہ جو عبادت ہے یہ ان عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ یہ جو محبت والی عبادت ہے تو یہ کیسے ہوگی؟ یہ جو انسان کی معرفت بڑھے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو وہ سمجھے گا، اس کے نعمتوں کو، اس کی بخششوں کو سمجھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ جو کمال مطلق ہے اس کے کمالات کو جانے گا، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور جب اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی تو پھر وہ محبت کے تقاضوں کے تحت اللہ کو اپنا محبوب بنائے گا، تو پھر وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور یہ حدیث جو میں نے پیش کی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اور اسی طرح سے ملتی جلتی حدیث مولا کائنات علی علیہ السلام سے بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان قوما عبد اللہ رغبتاً فتلک عبادت التجار، وہی مطلب ہے، صرف الفاظ جو ہیں وہ کچھ تبدیل ہوئے ہیں۔ وہاں پر جو بات آئی تھی امام جعفر صادق کی حدیث میں، اس میں تھا خوفاً فتلک عبادت العبید، اور مولا کائنات کی حدیث میں ہے رغبتاً فتلک عبادت التجار، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً فَتِلْكَ عبادت العبید۔ اور کچھ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں خوف کی وجہ سے، اور یہ بندگان اور جو بردے اور غلام ہوتے ہیں جو اپنے مولا و آقا کا حکم مانتے ہیں کہ اگر وہ نہ مانیں گے تو ان کو سزا ملے گی، تو یہ عبادت ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، وہاں حبن آیا ہے امام جعفر صادق کی حدیث میں، اور یہاں لفظ شکر آیا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا شکر دینے کے لیے فتلک عبادت الاحرار، تو یہ جو عبادت ہے وہ آزاد انسانوں والی عبادت ہے۔ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال عیسی بن عبد اللہ لابی عبد اللہ جعلت فداک مل عبادہ، یہ شخص ہے عیسیٰ ابن عبداللہ، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مل عبادہ، عبادت کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال حسن النیت بالطاعت من الوجوہ الذی یطاع اللہ منہا۔ فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ نیت، صاف نیت، خلوص والی نیت جو ہے اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ان وجوہ اور انہی طرح سے کہ جس طرح وہ عبادت کی شرطیں ہیں ان کے ساتھ خوب داشتن بے عبادت از راہی کے خدا
از آن را اطاعت می شود۔ تو عزیزان گرامی، عبادت کے 5 رکن ہیں اور بڑی اہم بات ہے یہ، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے آپ۔ پہلی بات یہ، عبادت کے 5 رکن ہیں، پہلی اس میں جو چیز ہے، پہلا رکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انتخاب معبود حقیقی، خداوند یکتا۔ یعنی جب عبادت کرنے والا عابد جب عبادت کرنا چاہتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کس کی عبادت ہونی چاہیے، کس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تو بہت سے جھوٹے خدا بھی ہیں اور طاغوت بھی ہے، اور حقیقی خدا صرف ایک ہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انتخاب معبود حقیقی، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری یہ ہے کہ علم و معرفت بصفات باری تعالیٰ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے۔ پس پہلی بات معبود حقیقی کا انتخاب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ذات اور صفات، اس کے بارے میں علم پیدا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صحیح انجام دادن عبادت، یعنی تیسری چیز جو ہے کہ جو عبادت کرنی ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت تو کرنی ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق عبادت کی جائے۔ ایسی عبادت بھی جو ہے وہ جو اپنی مرضی سے کی جائے وہ بھی منہ پردے ماری جائے گی، اس لیے کہ عبادت وہ ہے جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اس کے رسول نے بتایا ہے، آئمہ اطہار نے جس کی وضاحت کی ہے۔ تو عبادت میں بھی اپنی مرضی سے اضافے نہیں ہو سکتے، نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو معبود حقیقی ہے اس کا انتخاب ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کی علم اور معرفت اس کا پیدا کرنا ہے، صفات باری تعالیٰ کا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عبادت کو صحیح انجام دینا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے اخلاص در عبادت، یعنی جو عبادت کرنی ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ جو ریاکار ہیں ان کے لیے تو کہا گیا ویل للمصلین، یعنی ان نمازیوں پر افسوس ہے کہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا صحیح انجام دینا عبادت کو، اور اس عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور نمبر 5 ہے کہ حضور و توجہ قلبی بے خداوند ہنگام عبادت، یعنی جب ہم عبادت کر رہے ہوں تو اس وقت ہماری توجہ جو ہے وہ حضور قلبی ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 اگر چیزیں ہو جائیں تو پھر ان 5 چیزوں کی وجہ سے عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور پھر یہ عبادت جو ہے انسان کے ارتقاء کا سبب بنتی ہے، انسان کے کمال کا سبب بنتی ہے۔ اور جب انسان ترقی کرتا ہے اور وہ اپنی معنویت میں اوپر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب میں وہ سیر و سلوک کرنی ہے، اور اس کے لیے عبادت اور بندگی جو ہے یہ نہایت ضروری ہے کہ جو بھی اللہ کے نزدیک ہوا ہے وہ بندگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک کے لیے جو معراج کی جو آیتیں آئی ہیں جس میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو اب بندگی کی بات یہاں پر آئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نبوت ولایت اور کوئی چیز نہیں آئی، یہاں پر آیا ہے پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی، بندگی۔ تو بندگی ہے جو اسی میں سارا کمال ہے۔ تو جو اللہ کی بندگی میں آتا ہے وہی قرب حاصل کرتا ہے، اور قرب حاصل کرنا جو ہے یہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد نہائی ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔
اگرچہ تمام جو موجودات ہیں وہ تکامل پیدا کرتے ہیں، تو آگے چل کے ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سورہ انشقاق میں ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے، پھر تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، انسان جو ہے اس کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، کہا ہے کہ مشقت اٹھانے والا، ہمیشہ انسان جو ہے رنج اور مشقت اور آزمائش میں رہے گا۔ یہ انسان کی تخلیق میں یہ اس طرح سے ہے، یعنی دنیا خود یہ جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور اس میں انسان آیا ہے تو کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ تو یہ جو آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہے۔ ہم ہر کوئی اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں اور اسی سے ملنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا ہے، یعنی اس کی تشریح اس طرح سے کہ اے انسان، تجھے اس کرۂ ارض کی پشت پر عیش و عشرت اور پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یعنی نہ تو لہو و لعب کی زندگی گزارنے کے لیے، نہ عبث تجھے پیدا کیا ہے، نہ تجھے کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ تجھے خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز کر کے بھیجا، اور اس فیصلے کے ساتھ کہ تجھے خواہ اپنی زندگی کا سامان فراہم کرنا ہو یا اپنے ارتقائی سفر کا سامان فراہم کرنا ہو، یعنی اپنی انتہائی منزل یعنی رضائے رب اس تک پہنچنا ہو، ہر بات کے لیے تجھے خود محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ از خود مفت میں بلا استحقاق کسی کو کوئی مقام نہیں دیتا۔ تو لہٰذا انسان نے اپنی انسانیت کو، اپنے اس خلقت کا جو مقصد ہے اس کو حاصل خود کرنا ہے، لہٰذا اس نے ارتقاء پیدا کرنا ہے، تکامل پیدا کرنا ہے، تاکہ اللہ سے ملاقات کر سکے، قرب خداوندی حاصل کر سکے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ قرب خداوندی کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کرے، علم و معرفت ضروری ہے۔ جب علم و معرفت حاصل کرے گا تو پھر وہ اللہ کی عبادت کرے گا، جب عبادت کرے گا تو پھر وہ غیر کی عبادت سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، اور جب صرف اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ ہو جائے اور تمام شرائط پوری کر جائے تو پھر عبادت کی وجہ سے پھر اس کو تقرب حاصل ہوتا ہے، تقرب معنوی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اگرچہ تکامل جو ہے وہ مختلف موجودات میں مختلف ہے۔ جمادات کا تکامل یہ ہے کہ وہ گیا اور نباتات اور پودوں کی شکل میں پہنچ جائیں، اور نباتات کا تکامل یہ ہے کہ وہ خود کو حیوان تک پہنچا دیں، اور حیوانات کا تکامل یہ ہے کہ وہ خود کو انسان تک پہنچا لیں۔ اور انسان کا تکامل کیا ہے؟ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تو انسان کا تکامل کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہے خود اس کا تکامل جو ہے وہ قرب الہی ہے، کہ وہ اس مرحلے سے بالاتر مرحلے کے لیے ارتقاء پیدا کر لے۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ ابھی آپ نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کی،
پاک رحمہ معصومین علیہ السلام جو عبادت کرتے تھے اس جیسی عبادت ہم انسان تو نہیں کر سکتے. یہ مولا علی کا فرمان کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے. جی تو ہم جو لوگ عبادت کرتے ہیں عام لوگ, ہمارے اندر تو غلامی کر, ہم اللہ سے خوف بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں خدا کے ہم ایک معمولی سے بندے بھی حقیر بندے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ ڈر بھی ہے ہمیں. تو کیا ہماری عبادتیں جو ہیں وہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے اس حوالے سے؟ جس طرح اور اسی طرح آپ اسکالر لوگ جو بہت پڑھے لکھے ہیں, تو آپ جو عبادت کرتے ہیں کہ آپ اس لیول کی عبادت پہ فائز ہوتے ہیں, یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. جی بہت شکریہ جناب, سلامت رہیں. یہ جو ابھی ہم نے احادیث بیان کی ہیں مولا علی علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی, تو اسی سے ریلیٹڈ یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ چونکہ ائمہ طہار تو اللہ کی معرفت کامل رکھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا سوال ہے؟ ہاں, میں نے سوال یہ پوچھنا تھا, رجب کے لحاظ سے پوچھنا تھا کہ جیسے رجب کی تسبیحیں وغیرہ ہوتی ہیں, استغفر اللہ کی تسبیح ہے, تسبیح لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے, تو کیا مرحومین وغیرہ کے لیے بھی ہم یہ تسبیحیں کوئی پڑھ سکتے ہیں رجب میں, جیسے مردوں کو کوئی ہم ہدیہ کرنا چاہیں؟ اور دوسرا یہ کہ روزانہ جیسے ہم کوئی کچھ سوروں کی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں, تو کیا مطلب جیسے سورہ یاسین پڑھ لیا, تو ان کو بھی ہم اپنے مرحومین کو صدقہ کر سکتے ہیں کیا؟ اور تیسرا میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے رجب میں نا جمعہ ہفتے کو روزہ رکھنا ہوتا ہے, تو ہفتے کو ہمارے بچے مطلب کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں مدرسے میں نا, تو میں ہفتے کا روزہ نہیں رکھ پاتی, تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جیسے 13, 14, 15 رجب بھی آ رہی ہے, ایسا ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا ہوتا ہے, تو پھر ہفتے کو پڑ رہی ہے, تو پھر اس کا کیا کرا جا سکتا ہے کہ اگر روزہ جیسے ہم رکھتے ہیں؟ شکریہ, بتاتے ہیں. جی تو ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ ائمہ طہار تو ایسی عبادت کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے تھے, تو کیا ہماری عبادتیں جو کہ ہم چونکہ معرفت کے اس درجے پر بھی نہیں ہیں, اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ یا تو جنت کے لالچ میں ہی ہیں اور یا دوزخ کے خوف سے ہیں, تو ہماری عبادتوں کا کیا بنے گا؟ تو میں نے پہلے ہی یہ حدیث جب بیان کی تو اسی وقت کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو دوسری 2 قسم کی عبادتیں ہیں وہ عبادت نہیں, وہ بھی عبادتیں ہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ہوتا نا گڈ بیٹر بیسٹ, تو بیسٹ کیا چیز ہے؟ بیسٹ وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی انسان عبادت کرے تو اس کی محبت میں, اس کا شکر ادا کرنے میں. تو اگر محبت میں عبادت کرے گا, شکر میں کرے گا, تو ظاہر ہے کہ اس کی منزلت ہی اور ہے. اور اگر اس لیے عبادت کرے کہ پروردگار تو نے مجھے رزق دیا, اور اگر پھر کوئی رزق میں تنگی آ جائے تو پھر گلے شکوے شروع کر دے, اسی طریقے سے کوئی جو ہے صحت و سلامتی دی, بیماری دی, تو پھر اس کے لیے شکوے کرے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں یعنی اکثریت ایسی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اس سے نعمتیں پاتے ہیں, اور یا عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں جہنم میں نہ پھینک دے, تو ہمارا ڈر ہے. تو اس کا جو نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنی ذات ہی عزیز ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہمیں جہنم کا ڈر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم بندگی نہ کریں, عبادت نہ کریں, تو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور یا یہ ہے کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں. تو اب مولا کائنات علیہ السلام دعائے کمیل میں آپ نے جملے پڑھے ہوں گے, تو اس میں ہے کہ پروردگار اگر تو مجھے جہنم میں بھی ڈال دے تو وہاں بھی میں پکاروں گا این یا کنت ولی المؤمنین. تو ظاہر ہے یہ مولا علی علیہ السلام اس مرحلے پر ہیں کہ جو نہ جنت کے
लालच में इबादत करते हैं, ना जहन्नम के खौफ से इबादत करते हैं। और वो चाहते भी यही हैं कि हमारे पैरोकार जो हैं वो भी अपने आप को ऊपर लेकर आएँ, वो इन चीज़ों से मावरा हो जाएं, और वो जब अल्लाह की मार्फत हासिल कर लें तो फिर अल्लाह को शुक्राने के तौर पर इबादत करें, अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करें। ये ना हो कि भाई अगर कोई नेमत मिल गई तो इबादत कर ली या उसको शुक्र अदा कर लिया, और जब कोई सख्ती आई तो उस वक्त अल्लाह से मुंह मोड़ लिया। नहीं, ये वो हस्तियाँ हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी कुर्बानी, अजीम कुर्बानी देकर भी जनाब सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, यानी वो जो 72 की गमखार है वो बीबी जो अपने भाई की लाश पर आई, तो ये सबसे अजीम कुर्बानी है इंसानियत में और ज़िब्ह अजीम है। लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में ये कह रहे हैं परवरदिगार तकब्बल हाज़ल कुर्बान, इस कुर्बानी को कबूल कर ले। और फिर जब उस गवर्नर ने कहा कि देखा अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, कि तुम्हारे भाई के साथ क्या सलूक किया, तो उन्होंने कहा वमा राईतो इल्ला जमीला, हमने तो अल्लाह से जो कुछ देखा है खूबी ही खूबी है, हुस्न ही हुस्न है, भलाई ही भलाई है। तो क्या आप समझते हैं कि ये मार्फत का छोटा दर्जा है? नहीं, ये वो मार्फत का दर्जा है कि वो कातिल भी होते हैं तब भी शुक्र अदा करते हैं, वो जेलों में जाते हैं तब भी शुक्र अदा करते हैं, और वो सब कुछ देकर भी कहते हैं परवरदिगार हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो लिहाजा जो उस मंजिल पर हैं, तो रहेगी बात कि क्या अल्लाह तबारक ताला के ये जो नबी हैं या आइमा तहारा उनके अलावा भी हाँ कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो कि ताली तिल्व मासूम हैं, अगर मासूम नहीं हैं लेकिन वो हैं कि जो मासूम के नज़दीक हैं। ज़ाहिर है कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम तो उन मानों में इस्मत कुबरा पर तो फायज नहीं है, हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, लेकिन ये सारी वो हस्तियाँ हैं जो इस्मत सुगरा पर फायज हैं, वो भी कभी गुनाह नहीं किया उन्होंने। तो ये सारों का ऐसा दर्जा है वाकिन हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। तो इसी तरह फिर उनके बाद जो है बड़े बड़े बुज़ुर्ग मुजतहिद गुज़रे हैं, जो कि तारीख़ में मिलता है कि भाई ऐसे ऐसे मुजतहिद के जो मकरूहात भी अंजाम न दें और मुबाहात जो हैं उनमें भी वो एहतियात करें। तो लिहाजा कलील होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी नहीं है। लेकिन हम जैसे जितने भी लोग हैं वो ज़ाहिर है कि हम सब जो हैं ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, कभी हमारी इबादत होती है और यानी ज़िंदगी में बहुत कम ही होता है ऐसा कि 2 रकात नमाज़ पढ़ी हो तो पूरी तवज्जो के साथ पढ़ी हो और उसमें कोई ख्याल ना आया हो। बड़ा मुश्किल है ये काम वाकई। और ये हदीस भी है कि भाई मौला यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो 2 रकात नमाज़ पढ़े आके तवज्जो के साथ, तो उसको मैं ये ऊँट अता करूँगा। तो सहाबा कराम में से कोई नहीं आगे बढ़ा, मौला अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ के बता दिया और उनको रसूल पाक ने वो ऊँट दिया, 1 ऊँट या 2 ऊँट, और उन्होंने अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिए। तो वो हस्ती है कि जो पाँव में यानी लग गया तीर जंग में, और जब वो जर्राह निकालना चाहता है तो सख्त तकलीफ़ होती है, हड्डी में पैवस्त हुआ था। तो रसूल पाक ने फरमाया जब अली नमाज के लिए खड़े हों परवरदिगार के हजूर, तो उस वक्त उनके पाँव से ये तीर निकाल लेना। तो मौला अली ने जब नमाज में खड़े हुए तो वो जर्राह ने वो तीर निकाला और यानी खून जारी हो गया मसल्ले पे जहाँ नमाज पढ़ रहे थे। ये वो हस्तियाँ हैं तवज्जो इल्लाह। तो ज़ाहिर है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुद इबादत ना कर सकें तो जो कमाल बंदगी है उसको समझे भी ना। मतलब ये है कि पहली बात है मार्फत तो होनी चाहिए, पता तो होना चाहिए कि जो हम कुछ कर रहे हैं ये बहुत छोटी सतह की बात है और इससे बड़े बुलंद दर्जात हैं और इंसान के लिए राहें खुली हुई हैं। यानी नबी और इमाम जो है अल्लाह ने भेजने थे भेज दिए, आखिरी नबी रसूल पाक की ज़ात और आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। लेकिन क्या वलायत का दर्जा जो है वली नहीं कोई हो सकता, खुला हुआ है। यानी वली का माना ही है जो अल्लाह के नज़दीक को कुर्ब से है वली भी।
تو لہٰذا جو بھی اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اپنی اطاعت اور بندگی کو خالص اللہ کے لیے قرار دے لے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کو خاتون ہو تو اللہ کی ولیہ ہو جاتی ہے۔ تو راستے کھلے ہوئے ہیں، تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرب کی منزلوں میں صرف اللہ کے نبی اور ائمہ ہی جائیں گے، نہیں، قرب بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، تو لہٰذا کہ منزلیں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی منزل ہے، تو لہٰذا جتنا کوئی اپنے کو خالص کرتا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک ہوتا جائے گا۔ ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ استغفار کی تسبیح وغیرہ جو پڑھتی ہیں کیا اپنے مرحومین کے لیے وہ ہدیہ کر سکتی ہیں؟ بالکل اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بھی اس کا ثواب جو ہے ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے نام اعمال میں پروردگار درج کر دے، سورہ فاتحہ، قرآن مجید، اور اسی طرح ہدیہ نمازیں بھی پڑھ کے ان کو بخشی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ان کے لیے شاید مشکل ہے، تو کہا تو گیا ہے کہ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 جو ایام بیز ہیں، تو اگر وہ آپ نے خاص عمل داؤد کرنا ہے پھر تو 3 دن روزے رکھنے چاہیے، لیکن اگر نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، جتنے روزے رکھ سکتے ہیں، جو رکھ سکتے ہیں تو اتنا بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے مزید بات کریں گے اس انسان شناسی کے پروگرام میں۔ تو آج ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کے پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔